خوش ہیں جی؟ زوردار تالیاں. سبھی تشریف رکھیں. خداوند کے پاک عظیم جلالی اور بابرکت نام ہے آپ سبوں کو میرا سلام. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جا بجا اپنے خادموں کو، اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے. ہم اس کے گھر میں آئیں، اس کے کلام کو سنیں، اس کے کلام کی باتوں کو سیکھیں. تو کتنے ہیں آج جو مکمل طور پر خداوند کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو برائے مہربانی جب تک کلام ہو، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس میں سمجھیے، سیکھیے، کیونکہ وقت بہت ہی نزدیک ہے. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو سرکمسٹانسز، جو حالات ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. یہ آپ کے سامنے ہیں. اذیتیں، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، لڑائی جھگڑے، تفرقے، بیماریاں، یہ سب چیزوں نے ہمیں ارد گرد گھیرا ہوا ہے. لیکن آج میں آپ کو سکھانا چاہوں گا اس بادشاہی کی مانند. اور خدا یسوع مسیح جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ کس بادشاہی کی بات کرتے ہیں؟ وہ کون سی بادشاہی ہے جو وہ اپنے باپ کے وسیلہ سے عیاں کرتے ہیں اپنے شاگردوں پر، ان لوگوں پر جو در یسوع کے ارد چگرد ہوتے ہیں. تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. آئے میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیات میں آپ سبوں کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا. اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی تیسری آیات صرف میں آپ سبوں کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہاللیلویہ. سبھی نے نکال لیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کتنے دن؟ 40 دن وہ کنہیں نظر آتا رہا؟ لوگوں کو، شاگردوں کو. کتنے دن نظر آتا رہا؟ 40 دن کے لیے وہ نظر آتا رہا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب کیا جائے، مر جائے، دفن کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہو؟ جی اٹھے. تو یسوع مسیح کی بابت جب یہ لکھا گیا تو پیشتر نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، پروفیسیز کی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس نے ان دکھوں کو سہا، وہ مصلوب ہوا، اس نے وہ لان تان، وہ ساری اذیتیں اپنے اوپر لی اور کوہ کلوری پر وہ قربان ہو کر دفن ہوا. پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کی بابت کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کہ وہ 40 دن ان پر کیا ہوتا رہا؟ ظاہر ہوتا رہا. کن پر؟ رسولوں پر، شاگردوں پر. وہ 40 دن ظاہر ہوتا رہا. اور جب خداوند یسوع مسیح صاحب گلا خوش کر رہا ہے تھوڑا سا. اور جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تو کیا ظاہریت تھی خداوند یسوع مسیح کی؟ اب کسی انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل بات ہے کہ ایک مردے کو دفن کیا جائے تو وہ کس طرح سے زندہ ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے کسی پر ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تو حیران کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ یقین کرنا مشکل ہے. جب وہ سب بالا خانہ میں بیٹھے ہیں، جب وہ اکٹھے ہیں، شاگرد ایک جگہ پر موجود ہیں، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں ایک شاگرد جو مس ہے، جو وہاں پر نہیں بیٹھا، جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ سارے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے. اب خداوند کا بندہ پطرس اور دوسرے
جو خدا کے شاگرد تھے، جو رسول تھے، وہ سارے اس جگہ پر موجود تھے، لیکن ان میں سے ایک مقدس توما جو اس جگہ پر موجود نہیں تھا، اور وہ جب یسوع مسیح کی بابت اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا ربی استاد ہم پر ظاہر ہوا ہے، وہ جی اٹھا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، تو اس کے لیے اس بات کا یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے، وہ کس طرح سے مردوں میں سے جی اٹھے گا، وہ کس طرح سے قیام کرے گا، وہ کس طرح سے دوبارہ زندگی میں آئے گا، یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس میں قدرت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا ہے کہ جو شخص اس بات پر یقین نہیں رکھتا، جو اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ دفن ہوا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہی زندہ ہو کر اس بات کو ظاہر کیا کہ جو مجھ میں سو جاتے ہیں، جو مجھ میں مر جاتے ہیں، وہ ابد تک قائم رہ گئے، فلک کے ان کے ایمان یہاں تک کامل ہو، ان کے ایمان یہاں تک کامل ہو۔ اور مقدس توما جس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کس طرح سے کوئی انسان دوبارہ قیام کر سکتا ہے، کس طرح کوئی انسان کسی پر ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ ان پر ظاہر ہوئے تو مقدس توما وہاں پر کھڑا تھا، وہ وہاں پر موجود تھا، اور خداوند یسوع مسیح جب ظاہر ہوئے تو وہ حیران اور پریشان ہوا۔ وہ پھر بھی اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مسیحا ہے، یہ وہی استاد ہے، یہ کس طرح سے زندہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے تو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، تیری تو پسلی پر نیزہ مارا گیا تھا، تجھے تو لان تان کی گئی تھی، تیرے تے ہاتھوں میں کیل تھے، وہ نشان تیرے کہاں ہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا دیکھ یہ میرے نشان ہے، دیکھ میری پسلی کو دیکھ جہاں پر نیزہ لگا ہے، تو دیکھ، تو ادھر آ کے اپنی انگلیوں کو ڈال اور دیکھ میں وہی مسیح ہوں جو صلیب پر کیا ہوا ہوں، مصلوب کیا گیا ہوں، جسے صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ تو اس بات پر یقین رکھ۔ اور مقدس توما پھر بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تو ان میرے زخموں کو دیکھ، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اگر تو انگلیوں کو ڈالنا چاہتا ہے تو تو انگلیوں کو کیا کر ڈال۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی انگلیاں وہاں جہاں وہ چھیدا گیا تھا، جہاں وہ زخم تھے، اس نے اپنی انگلیوں کو وہاں پر ڈالا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، تو نے تو دیکھ کر بھی یقین نہیں کیا، تو نے اس بات کو سمجھ کر پھر بھی انگلیاں ڈالی، لیکن مبارک ہے وہ جو بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ان سب نے بنا دیکھے ایمان لائے اور انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ میں ہی وہ آقا اور مننجی ہوں جس کے بارے میں لکھا تھا کہ میں پھر آتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہی کی خوشخبری میں دیتا ہوں۔ وہ جب مردوں میں سے جی اٹھے، یسوع مسیح کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، وہ 40 دن ان پر عیاں ہو کر پھر انہیں بادشاہی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب شاگرد حیران کن بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اسرائیل کے لیے تو نیا کوئی بادشاہ بھیجے گا؟ کیا اسرائیل کے لیے کوئی نیا بادشاہ ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اس کی بابت بات نہ کرو، ابھی تمہیں نہیں پتا ہے، جب تک تمہیں باپ کا، اس کی بادشاہی کا پتہ نہ چل جائے تم کبھی بھی ان چیزوں کو پہچان نہیں سکو گے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ تم سب کو قوت کا لباس ملے، پھر ہی تم اس کی بادشاہی کی بابت جان سکو گے۔ ہاللیلویہ۔ اب جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آسمان پر اٹھا لیے گئے،
جب بادل نے انہیں غائب کر لیا، چھپا لیا، تو وہاں پر دو شخص کھڑے ہوتے ہیں جو سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان شاگردوں کو، ان رسولوں کہتے ہیں اے گلیلی لوگو وہ دیکھو وہ پھر جاتا ہے، تم کیا آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ مسیحا ہے جو واپس گیا ہے اور پھر دوبارہ واپس آئے گا اور تم کو سب کو ساتھ لے جائے گا۔ اب ہمارے لیے آج یقین کرنا مشکل ہے، خداوند یسوع مسیح ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہر جگہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہر جگہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جب مقدس توما کو اس بات کا یقین آ گیا، اس نے جب انگلیاں ڈال لی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سب یعنی یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک جا کر میری بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو گے، اور تم یروشلم سے باہر نہ نکلنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تم میری باتوں کو سیکھ نہ جاؤ، تم اس یروشلم سے باہر نہ نکلنا۔ اور وہی توما جو یروشلم سے نکلا، اور نکلتے نکلتے اس نے مسیح کی خوشخبری کو، اس کی منادی کو، جب اسے پتہ چلا کہ یہ مننجی زندہ ہو چکا ہے، اس نے مردوں میں سے فتح پائی ہے، اس نے قبر کو شکست دی ہے، وہ یروشلم سے چلتا چلتا میلوں سفر کرتا برے صغیر سب کانٹیننٹ میں آیا۔ جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ پہلے ٹیکسلا گیا، اس نے خدمت کی، اس نے برے صغیر کے لوگوں کو مسیح کی خوشخبری بتائی، اس کی باتیں بتائی کہ میرا یسوع زندہ ہو چکا ہے، اب وہ جلد آنے والا ہے۔ پھر وہ گھومتا گھومتا اس نے ہندوستان سب میں جا کر انجیل کی منادی کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ یہ وہی مسیحا ہے جس نے مردوں میں سے فتح پائی ہے اور یہ دوبارہ پھر آئے گا۔ اسی لیے جب آپ مقدس توما کے بارے میں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو ملے گا کہ اس نے کئی ہندوستانیوں کو جو بت پرست تھے، جو نہیں مانتے تھے مسیح کو، اس نے اپنی طرف کنورٹ کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مسیح کے نام سے سنسار کیا گیا۔ وہ منادی کرتے کرتے جو ہندو لوگ تھے، ہندو نظم تھے، انہوں نے مقدس توما کو قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ ہوتا ہے قوت کا لباس۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، اب دیکھیے رسولوں کے دماغ میں یہ بات آئی، ابھی قوت کا لباس نہیں ملا، لوگ کہتے ہیں وہ تمہارا استاد تو مر گیا ہے، تمہارا استاد تو چلا گیا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ تم تو بڑا اس کے پیچھے گھومتے تھے، تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، یہ ہمارا استاد ہے، ہمارے ساتھ ہے، اب تم کیا کرو گے؟ اب کس طرح سے کماؤ گے؟ اب کس طرح سے کھاؤ گے؟ اب کس طرح تم اس بادشاہی میں جاؤ گے؟ لیکن یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ ان پر ظاہر ہونے کا یہی مقصد تھا کہ اس کا کلام کیا ہو؟ پورا ہو، اس کے منہ کی باتیں کیا ہو؟ پورا ہو۔ اور شاگرد کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھانے پینے کی فکر کریں، ہم کیوں کھانے پینے کی فکر کریں؟ اب مقدس ایلیا کی طرف دیکھیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماں ہماری کہتی پتر روٹی نہ باہر لے جانا، کہاں اڑا کے لے جاندے نے، کوے چھین لیتے ہیں۔ اب خدا کا سورما کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کوے اسے مہیا کر رہے ہیں، اسے روٹی لا کے دے رہے ہیں، اسے گوشت لا کر دے رہے ہیں، کیونکہ خدا کو پتا ہے یہ میرا سورما ہے۔ اور میں نے کلام مقدس میں پڑھا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو، اس کے کلام کو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں وہ انعام میں دے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ پہلے آپ اس کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ وہ اپنی بادشاہی کی بابت اپنے رسولوں کو بتا کے گیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اب بالا خانہ میں مریم بھی ہے، یوحنا بھی ہے، سارے رسول ہیں، وہ بالا خانہ میں مشغول ہیں دعا میں، پطرس کے ساتھ مل کر
जोश के साथ दुआ कर रहे हैं। अब दरवाजे बंद हैं, दरवाजे में से खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हो रहा है। कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई खटखटाहट नहीं हुई, फिर भी वो उन पर जाहिर हुआ है, क्योंकि बाला खाना में जब रुल कदस उन पर नाजिल हुआ तो उन्हें समझ आ गई कि यही आने वाला है, यही मनंजी है, यही हमारा मसीहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें यूहन्ना अस्तकबागी ने तो बपतिस्मा दिया, उसने तो तुम्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन जरूर है कि अब तुम रूह कदस का बपतिस्मा पाओगे, अब तुम रूह से ममूर हो जाओगे। और जब तुम्हारे अंदर रूह आ जाएगा, रूह कदस आ जाएगा, तो तुम खुदा की बादशाही को जान सकोगे। हालेलुया। खुदा की बादशाही क्या है? बड़े लोग कहते जी असी बादशाही दे वारिस हां, बादशाही हमारे लिए तैयार है। नेवर, इस गुमान में ना रहें। बादशाही उनके लिए तैयार है जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम मेरे बाप की बातों को जान नहीं लोगे, तुम्हें बादशाही का पता नहीं चलेगा। बादशाही को जाना तो दूर की बात, तुम उसे पास से देख भी नहीं सकोगे। उसकी बाबत तुम बात ना करो। हम आगे चलते चलते बादशाही के बारे में सीखेंगे कि किस बादशाही की मानिंद खुदावंद यीशु मसीह हमसे कलाम करते हैं। लेकिन जब फजल आया, जब वो अया हुए, जब बादलों ने घेर लिया, तो फिर एक खुशखबरी की बात यह थी कि वो दोबारा वापस भी आएगा। वापस आने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मौका दिया, एक चांस दिया कि क्या तुम बादशाही के लिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। बाप ने तो बेटे के लिए बादशाही तैयार कर दी, लेकिन उसने कहा कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सब को उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। अगर बाप ने बेटे के सबूत बादशाही की है, तो फिर वो एक बाप के वसीला से आपके साथ वादा करता है कि तुम मेरे फर्जंद हो, ये बादशाही मैं तैयार कर रहा हूं। अगर तुम इसमें जाना चाहते हो तो मस्ट है, यू शुड बी बैप्टाइज्ड इन होली स्पिरिट। तुम रूह कदस से ममूर होने चाहिए, तुम रूह कदस से भरने चाहिए, फिर ही तुम बादशाही के वारिस बन सकते हो। यह बहुत ही आसान है कहना कि मैं मसीह हूं, मैं बादशाही में जाऊंगा, मैं पास्टर हूं, मेरी बहन बच जाएगी, मेरा भाई बच जाएगा। जो जान करेगी सो भरेगी, जो उसके नाम से चलेगा वो बरकत पाएगा। अब ये शागिर्द आपके लिए आसान है कहना कि पतरस बिलीव नहीं कर सकता, तोमा बिलीव नहीं कर सकता, बरतमाई बिलीव नहीं कर सकता, और दूसरे अंद्रयास, यूहन्ना, याकूब जितने शागिर्द थे वो बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए कि जब यीशु मसीह के साथ उनका सफर शुरू हुआ तो वो अनजान थे, वो नादान थे, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज आया नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह जरूर है कि वो जो लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं वो उन्हें अपने पैरों के नीचे रखता है। अब तीसरे कलमे की बात करते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, बादशाही की बात करते हैं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने मरने से पहले कहा यूहन्ना देख वो तेरी मां है, और उसे कहा देख वो तेरा बेटा है, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह फिक्र कर रहा है कि ये माँ है, वो खड़ी है, उसे कहता देख ये तेरी माँ है, और उसे कहता देख वो तेरा बेटा है। क्योंकि इसका ये नहीं मतलब था कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहता कि मेरे जाने के बाद तुम इसकी फिक्र करो, बल्कि यूहन्ना उस वक्त यीशु की सलीब के पास खड़ा था, वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, और जो यीशु की सलीब के नीचे आ जाता है वो यीशु का दोस्त और उसका भाई बन जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है, तू इस पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करना। और ये वही यूहन्ना है, कोई और यूहन्ना नहीं जिसका जिक्र हमें मुकाशफा में मिलता है, उसके खतों में मिलता है, यूहन्ना की इंजील में मिलता है। ये वही यूहन्ना है जिसे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि देख ये तेरी माँ है और देख ये तेरा बेटा है। अगर हमें इस मोहब्बत का कलमा मिल जाए या ऐसी बात मिले तो हम दूसरी बातें शुरू कर देते हैं। हमेशा कलाम की सेंस को देखें कि कलाम किस तरह से हमें सिखाता है, किस तरह से समझाता है। अब सलीब पर लटकाया गया,
ہمارے لیے ایک عام چیز ہے سلیب. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لکڑی ہے یا کوئی لوہے کی سلیب بنا لو، ہمارے لیے ایک آرٹ ہے، عام چیز ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جب اس سلیب پر اس موت کو لعنتی قرار دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی لعنت، مہینوں پہلے کی لعنت، سالوں کی لعنت، جتنی لعنت تھی اس سب کو برا نے اس طرح سے اٹھایا اور قربان ہوا. قربان ہونے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تمام ہوا. تمام ہوا کا مطلب کہ جو کوئی پیشن گوئیاں تھی، جو کوئی اس کے بارے میں لکھا گیا تھا، جو اس نے ظلم سہنے تھے، جو اس نے کال کو دیکھنا تھا، جو اس نے معجزات کرنے تھے، جو اس نے کلام کرنا تھا، اس کی بابت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ تمام ہوا. یعنی کہ یہ والی بادشاہی ختم ہو گئی، زمین کی بادشاہی ختم ہوگی. اس لیے تمام ہوئے کا مطلب کہ جب اب اس نے واپس آنا ہے تو اب وہ زمین کی بادشاہی کی نہیں بلکہ اب کیا؟ آسمان کی بادشاہی کی بابت بات کرتا ہے یسوع مسیح. اس لیے بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یعنی کہ اب آسمان کی بادشاہی شروع ہو گئی ہے. ریزوریکشن ڈے آ گیا ہے، قیامت المسیح آ گئی ہے، جی اٹھا ہے. اب اسے زمین کی باتوں کی نہیں ہے، اب وہ اپنے لوگوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو آسمان کی بادشاہی کی بابت سکھانا چاہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے. اب ہم اس میں مضبوط ہیں، سٹرونگ ہیں، لیکن جب کوئی ایسے مشکل حالات، کلام کی طرف دھیان کرے، چھوڑ دے بچوں کو، جب ہماری طرف کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ہم ڈس بلیور بن جاتے ہیں. ہم انسانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا توکل انسان پر ہو جاتا ہے. اگر آپ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اگر آپ اس کا 11 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم باپ ہو کر، برے ہو کر اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو، میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں. کیا اگر تیرا بیٹا تجھ سے روٹی مانگے تو تجھے پتھر دے گا، یا تجھ سے گوشت مانگے تو تجھے سانپ دے گا، یا تجھ سے کوئی اور چیز مانگے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا خدا انہیں مہیا کرتا ہے. لیکن تمہیں تو میں نے بیٹیاں بیٹے ہونے کا حق بخشا ہے، تمہیں میں نے فرزند کہا ہے، تو پھر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ پچھلے سنڈے آپ نے سیکھا یروشلم کے بارے میں، اور نیا یروشلم جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا اس کے بارے میں بھی آپ نے سیکھا. اب بادشاہی میں بھی وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. جب بادشاہی میں آپ جائیں گے تو وہاں پر فرشتگان، وہ 4 جاندار زور سی آواز سے کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں اتر آیا ہے، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں لگ چکا ہے. اور وہ اس شہر، وہ جو دلہن کی مانند شہر ہے، جو آراستہ ہے، وہ دیکھو آسمان سے اترتا ہے، اور آسمان سے اتر کر خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ٹھہر جاتا ہے. اور وہاں پر نہ کوئی آنکھ و نالا دکھتا ہے، نہ کوئی موت نظر آتی ہے، نہ کوئی ماتم نظر آتا ہے. اب جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو یاد رکھیے وہ کامل شخص اور کامل خدا تھا، دونوں پرسنالٹی اس کے ساتھ ایگزسٹ ہو رہی تھی. اب وہ یہاں اس لیے کہتا کہ تمام ہوا. اب وہ زمین کی لان تان کو ختم کر رہا تھا، بادشاہی کو ختم کر رہا تھا. جب اسے لٹکایا گیا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو رہی تھی. اس لیے وہ 7 ورڈز، وہ 7 کلمے، وہ 7 الفاظ، اگر کسی چور ڈاکو، کسی لٹیرے کو آپ اس پر ظلم کرے تو وہ آپ کو پرسیکیوٹ کرے گا، آپ کو گالیاں دے گا. لیکن اس کی شفقت دیکھیے، وہ جاتے جاتے ان 7 الفاظوں کو کہتا ہے انہیں معاف کر، میں پیاسا ہوں، محبت کو تمام ہوا. وہ ساری چیزیں جاتے جاتے کہہ گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ جب میں نے اپنے جلال میں واپس آنا کہ یہودی بھی یہاں ہوں گے، جب میں نے اپنے جلال میں آنا ہے یہ رومن بھی یہاں پر ہوں گے، جب میں نے اپنے جلال میں آنا ہے یہ پریسبیٹیرین یہاں پر ہوں گے، یہ جتنی بھی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے ہوں گے. کیونکہ وہ نادان تھے، ان پر روشنی نہیں تھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اگر رسولوں کو پتا چل گیا کہ یہ وہی ہے جو آنے والا ہے، یہ وہی ہے جو آنے والا ہے. جب
शागिर्दों का चुनाव हुआ तो कोई उसे एलिया कहता था, कोई उसे कुछ कहता था, लोग बड़ी तंज करते थे, कोई लोग कुछ कहते थे। यीशु मसीह ने कहा मुझसे इससे सरोकार नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मेरे बारे में कोई क्या कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो तब मुकद्दस पतरस जो खुदा का रसूल, बड़े का रसूल था, उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का क्या है, बेटा है। तो खुदा ने कहा तू पत्थर पर मैं तेरी चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, तेरी मजबूत कलीसिया मैं चट्टान पर बनाऊंगा। और इसीलिए जब पतरस को कुव्वत का लिबास मिला तो याद रखिए बाला खाना एक हिस्सा था, एक जगह थी जहां पर वो बैठे हुए थे, वहां पर औरतें भी मौजूद थी, वहां पर मरियम भी मौजूद थी, सारे रसूल, और पतरस उन्हें लीड कर रहा था। वो दुआ में मसरूफ थे, वो जोर जोर से दुआ कर रहे थे यीशु के कहे के मुताबिक। जब यीशु मसीह वापस चले गए, बादलों ने उन्हें छुपा लिया, तो यीशु ने कहा कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन अब तुम रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे, फिर तुम उस बादशाही को जान सकोगे, उस बाप की बातों को जान सकोगे। तो जब बाला खाना में रूह कुद्दस नाजिल हुआ, जो यीशु ने वादा किया था मैं जाकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, यीशु ने फौरन उन पर वो रूह कुद्दस भेजा और उन सब की आंखें खुल गई, उन सब को बादशाही का पता चल गया। तो इसीलिए तो पतरस रसूल उस लंगड़े को हैकल के बाहर कहता है कि और कुछ नहीं तुम्हें दे सकता, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। पहले उसे नहीं पता, पहले वो नादान है, पहले वो कहता है कि कौन सा इस्राएल के लिए बादशाह तू भेजेगा। रसूल कहते कौन सा तू बादशाह इस्राएल के लिए भेजेगा, पहले उन्हें नहीं पता। अब वो मनादी में कहते कि उठ खड़ा हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अब उन्हें पता है कि ये मनंजी है, ये आका है, ये वापस आने वाला है, यही है वो। और जब उस शहर की बाबत हम सीखते हैं बादशाही, तो लूसीफर जो पहले फरिश्ता था, जिसे आसमान पर अथॉरिटी बख्शी गई, जिसे आप वर्शिपर कहते हैं, उसे अथॉरिटी दी गई। वो लीडर था, एक यूथ लीडर था जो उन तमाम एंजल्स, उन तमाम फरिश्तगान को लीड करता था और प्रस्तिश में उनका साथ देता था। और जब उसे खुदा ने पर दिए हुए थे और वो डिफरेंट टाइप के म्यूजिक्स अपने परों में से अया करता था और खुदा की हमदो सना करते थे, करोड़ों, उधर लिखा करोड़ों फरिश्तगान कदूस कदूस उसकी वर्शिप करते थे। और आपको पता है कि जो उसके परों में पोशिश की गई थी जिन पत्थरों से, वही अनमोल पत्थर, वही कीमती पत्थर आपको उस नए यरूशलेम में मिलते हैं, उस आसमान की बादशाही में मिलते हैं, जिसकी बाबत यीशु मसीह अब बात कर रहा है। ना कोई नबी, ना कोई फकीह फरीसी, ना कोई और, आप इधर खुद खुदावंद यीशु मसीह रूबरू है। अब मुकाशफा रेवलेशन आ चुका है। पहले कुव्वत के लिबास की बाबत यीशु मसीह ने उनसे बात की कि जब वो उठे वो 40 दिन यही करते रहे, क्या खुदा की बादशाही के बारे में अपने रसूलों को सिखाते रहे, और कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं किया। वो रसूलों को इसी बाबत सिखाते रहे कि तुमने किस तरह अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। अब जब यीशु मसीह चले गए तो उसने उसी अपने बंदा यूहन्ना पर उन बातों को फिर से अया किया कि मैं तुझे एक नया शहर दूंगा, एक नया यरूशलेम, पहला यरूशलेम जिसे बार बार तुम तबाह कर चुके हो, बर्बाद कर चुके हो, जो खुदा के घर को, उसके शहर को, जो दाऊद के शहर को तुम तबाह कर चुके हो। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह अपने उस नए यरूशलेम की बाबत बात करता है, जिसके बारे में लिखा है कि ना कोई आहो नाला है, और वो दुल्हन उस शहर की मानिंद रास्ता है जो अपने मनंजी, अपने खालिक के साथ बैठकर उधर क्या करती है, खाना खाती है, आराम करती है, सुकूनत करती है। और वो कहता है कि अगर कोई प्यासा है, क्या है, अगर कोई प्यासा है तो वो आबे हयात के चश्मा से पी ले, जो बलौर की मानी शफाफ है, जो साफ है, जो शीशे की मानिद है, वो उसमें से पी ले ताकि वो हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। अब पहली बादशाही आदम को मिली, पहली बादशाही उसे जब जमीन पर मिली तो इंसान की अपनी नाअहली, उसने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन जाहिर की,
اور اس بادشاہی کو ٹھکرا دیا. اب حیات چھینی گئی, بادشاہی چھین لی گئی. اب یسوع مسیح جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر کس کی بات کرتے ہیں؟ بادشاہی کی. اب دیکھیے کانٹیکٹ, دیکھیے کتنا عظیم خدا ہے, بڑا ساتھ ہے, مشیر ہے, اصلاح دیتا ہے, اصلاح کرتا ہے, شروع سے ظاہر ہو رہا ہے. کبھی کسی کی مانند ظاہر ہو رہا ہے, کبھی کسی کی مانند ظاہر ہو رہا ہے, کبھی کوئی پروفیسی ہو رہی, کبھی اسے نبی کہا جا رہا ہے, کبھی اسے خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے, کبھی اسے یہودیوں کا بادشاہ کہا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ بادشاہی سے ٹھکرائے گئے ہم, لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اب تمام ہوا ہے, جو کچھ تم نے کر لیا اس کا میں تمام کر کے اب جا رہا ہوں. لیکن اب تم نے کوئی حرکت کی, اب تم نے کوئی چلاکی کی, اب تم نے کوئی گناہ کیا, تو یاد رکھنا پھر اس بادشاہی کے جانے کے دور بارہ تم پاس کھڑے ہو کر بھی اسے نہیں دیکھ سکو گے. اب حیات ہم سے چھین لے گی, لیکن اس بادشاہی میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم حیات کا درخت پاؤ گے. کیا؟ حیات کا درخت پاؤ گے. میں نے تمہارے لیے وہاں پر لگا دیا ہے, اس نے یروشلم میں, اس بادشاہی میں نے تمہارے لیے لگا دیا ہے. اس نے یروشلم کو آراستہ کر دیا ہے, جس کے 12 دروازے اور 12 بنیادیں ہیں, اور 12 دروازے وہ 12 قبیلے جو یعقوب کو بخشے گے, وہ 12 اس کے بیٹے, اس کے قبیلے جن کے نام ان دروازوں پر لکھے گئے ہیں, اور جنہیں موتیوں سے آراستہ کر کے ان کے دروازے بنائے گئے ہیں. اور وہ برا کے رسول, جو برا کے رسول کہلائے گئے, یعنی جتنے بھی شاگرد تھے, شاگرد سے انہیں رسول کا خطاب ملا, اور ان بنیادوں پر 12 رسولوں کے آج بھی نام آپ کو نئے یروشلم میں ملیں گے. اس بادشاہی کی بابت بات خداوند یسوع مسیح کرتا ہے, اور اس کے مشرق, مغرب, شمال کی طرف جتنے چاروں طرف ہیں اس کے دروازے پھیلے ہوئے ہیں, اور اس نئے یروشلم کی بادشاہی کی بابت خداوند یسوع مسیح بات کرتا ہے. ہاللیلویہ. جب پطرس نے یسوع کو پہچان لیا, یوحنا نے یسوع کو پہچان لیا, اور جتنے دیگر شاگرد تھے سب نے یسوع کو پہچان لیا, تو اب تک انہیں رسول کا خطاب نہیں ملا. یاد رکھیے, جب تک قوت کا لباس نہیں آیا انہیں رسول کا خطاب نہیں ملا, کیونکہ یسوع نے کہا یہودیہ, سامریہ اور زمین کی انتہا, یعنی کہ کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑنا کہ جہاں تم میرے باپ کی بادشاہی کی مانند بات نہ کرو. اب بادشاہی کس طرح سے آپ خرید سکتے ہیں؟ لکھا ہے کلام میں کہ بادشاہی ایک کھیت کی مانند ہے. کس کی مانند؟ ایک کھیت کی مانند ہے بادشاہی. آپ اس میں اپنا بیج پھینکتے ہیں, آپ خرید کر ایک بیج کو پھینکتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھلدار کھیت ثابت ہوتا ہے, اس میں اناج پیدا ہوتا ہے, اس اناج کو آپ کاٹتے ہیں, اس اناج کو آپ بیچتے ہیں. اور بادشاہی بھی اسی کی مانند ہے کہ جب اچھا خزانہ آپ کے پاس ہوگا, جب اچھے امال آپ کے پاس ہوں گے, تو آپ اس بادشاہی کو کیا کر سکیں گے؟ خرید سکیں گے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے فصل تو پک چکی ہے لیکن مزدور کم ہے, مزدور کم پڑ چکے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہی تیار ہے, لیکن بادشاہی میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں, اس میں جانے والے بہت کم ہیں, اس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں. اس لیے یوحنا کی انجیل اور اس کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ کیا ہوں؟ میں ہوں. جو مجھ میں سے گزر کر جاتا ہے وہ بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے, اور جو مجھ میں سے نہیں گزرتا اس کے لیے پھر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا کیا ہوتا ہے؟ پیسنا ہوتا ہے. اب بادشاہی کی بابت یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی بتایا, اب کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے. اب ادھر کوئی شاگرد نہیں یسوع مسیح کا, کوئی رسول نہیں یسوع مسیح کا, لیکن رسولوں نے جو جو واقعات دیکھے, جو جو خیالات انہوں نے دیکھے, انہوں نے اس کلام مقدس میں درج کیا, اور آج خدا کے خادم ان چیزوں کو آپ پر ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ خدا کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. اب خدا کا بندہ جسے یسوع نے کہا کہ تیری وہ ماں ہے, تیرا وہ بیٹا ہے, اب دیکھیے کہ کس طرح سے
खुदावंद यीशु मसीह ने जो आने वाला वक्त था, अब वो तो चले गए। अब किसी शागिर्द को यीशु ने ये नहीं बताया कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। किसी को ये नहीं बताया कि वो नए यरूशलेम में क्या होगा। लेकिन ये जो अज़ियतों के, मुसीबतों के दौर में खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ अपनी मगन में है, आइसोलेट है, तन्हा है, अकेला है, कोई इसे मिलने नहीं आता, रोम की कैद में है, इसे नजरबंद किया हुआ है। उन अज़ियतों के दौर में खुदावंद यीशु मसीह फिर कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। क्या हूँ? अल्फा और ओमेगा हूँ। इसका मतलब जो पहले था, जो मसलूब किया गया, जिस पर लान तान की, मैं वही हूँ। और यूहन्ना अब देख, जो आने वाला है वही मैं हूँ। हालेलुया। वो भी मैं हूँ। और तू याद रख और लिख ले और इस पर ध्यान कर कि जो कुछ तू सुन रहा है, देख रहा है, इसे क्या कर? बयान कर। अब खुदा का बंदा पलूस रसूल जब साउल से पलूस बनता है, दमिश्क की तरफ जाता है, तो वो अपनी बाबत खुद ही बयान करता है कि मैं मसीह में एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जो 14 बरस हुए यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। यानी कि जिस्म जो है वो आसमान पर नहीं जा सकता। पलूस खुद अपने खतों में बयान करता है कि पहला इंसान जो है वो खाकी है, पहला इंसान जो है वो खाक है, लेकिन दूसरा जो इंसान है वो क्या है? आसमानी है। और बादशाही में कौन सा इंसान जा सकता है? जो आसमानी होगा, जिसका बदन नूर से भरा होगा। अब वो कहता है कि मैंने बादशाही में ऐसी चीजें देखी, वहां पर मैंने ऐसी चीजें सुनी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों उसने कहा? क्योंकि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद यूहन्ना आरिफ पर जाहिर होते और कहते हैं कि जरूर है कि तू इन बातों को कलीसियाओं तक क्या करे? पहुंचाए। वहां पर यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू बादशाही की बाबत जाकर बता। यीशु ने उसे कन्वर्ट किया, उसे अपनी बादशाही के लिए कन्वर्ट किया, उसे साउल से पलूस बना दिया। और याद रखिए कि हननिया को वसीला नहीं बनाया कि हननिया के वसीले वो कन्वर्ट हुआ। जब खुदा ने कहा, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है, तो उसकी आंखें बंद हो गई, वो अंधा हो गया, उसकी आंखें खुदा ने बंद कर दी। और खुदा ने फिर हननिया को भेजा कि जा उस पर क्या कर? दुआ कर। उस पर क्या कर? दुआ कर। और जब हननिया को खुदा कहता है कि उस पर दुआ कर, तो वो कहता है कि खुदा तो किसकी बात करता है? ये वही साउल है जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग तेरी प्रस्तिश करते हैं, ये तो उन्हें परसिक्यूट करता है, ये उन्हें मारता है, ये उन्हें जेलों में डाल देता है, उनके सर कलम करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जरूर है कि पलूस मेरे नाम से सताया जाए, कैद में डाला जाए। और फिर जब वो कैद में डाला गया, वो खुद अपनी जुबानी इस चीज को बयान करता है कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कैद की हालत में है, आइसोलेट है वो भी। यूहन्ना आरिफ भी कैद की हालत में है, लेकिन बादशाही की खुशखबरी की मनादी कर रहा है, बादशाही की बाबत वो इस मुकाशफा को अया कर रहा है। उसने यरूशलेम के बारे में, उन बुजुर्गों के बारे में, उन जानदारों के बारे में, उन 7 प्यालों के, उन मोरों के बारे में, उन नरसिंगों की माने सबकी बाबत वो बयान कर रहा है कि मैं रूह में आ गया। और जब आप रूह में आ जाते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? ना मौत, ना आहो नाला, ना मातव। मतलब वो नहीं कि आपको वहां पर बदन दिए जाएंगे, जो बदन वहां पर आपके पास होंगे वो रूहानी बदन होंगे, वो नूरानी बदन होंगे, वो जिस्मानी बदन नहीं होंगे। इसीलिए खुदा का बंदा पलूस कहता है कि खून और गोश्त के साथ हमारी कोई कुश्ती नहीं, हमारी कोई जंग नहीं है इसके साथ। हम आज एक दूसरे को परसिक्यूट करते हैं, लेकिन शिफा हमारे बदनों को रिहाई तो दे देती है, लेकिन जब नजात आती है तो हमारी रूह की बहाली होती है। और जब रूह बहाल होता है
تو پھر ہم بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. اور خدا کی بادشاہی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 روپے 10 روپے کوئی چیز خریدی تو آپ اس کے اونر بن گئے, آپ اس کے مالک بن گئے. اگر آپ نے بادشاہی کے مالک بننا ہے تو دیکھیے یسوع مسیح کے سفر کو. اب یہ نہیں فرائیڈے کو وہ پرسیکیوٹ ہوئے, فرائیڈے کو وہ مر گئے, انہیں سلیب دی گئی, اور سنڈے کو ہم ایسٹر منا رہے ہیں. 3 دن بعد یسوع جی اٹھا. اسی بات کو نہ دیکھے. خدا یسوع مسیح کے 33.5 سال کے سفر کو دیکھیے, اور وہ کس طرح اپنے باپ کی منادی کو کرتا ہے, کس طرح سے وہ اپنے باپ کی منادی کو پھیلا رہا ہے. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, کلیسیاں ہیں, خادم ہیں, بادشاہی کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آپ بھی نبیوں جیسے کام کریں, رسولوں جیسے کام کریں. جب مقدس ابراہیم جب وہ نکل گیا, جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر چلا گیا, آپ کو پتا وہ کیا کرتا تھا, اس کی برکت کیا تھی؟ وہ جہاں پر جاتا تھا وہاں پر مذبح تیار کرتا تھا. ہاللیلویا. وہ جہاں پر جاتا تھا خدا کے لیے دعا گاہ کا مذبح ایک بناتا تھا. کیوں بناتا تھا؟ وہ خونیں نکالتا تھا. کیوں نکالتا تھا؟ جب اس کے بیٹے اسحاق کو پتا چلا کہ میرا باپ کس طرح سے امیر ہے, یہ کس طرح سے اتنی برکت پا چکا ہے, اس نے بھی فالو کیا, وہ بھی اسی طرح خونیں بناتا, مذبح بناتا, خدا کے لیے ہیکلیں تیار کرتا, مذبح بناتا. اسی طرح جب آگے یعقوب کو پتا چلا تو وہ نسل در نسل وہ پیشہ چلتا آیا. وہ خدا کے لیے کیا بناتے تھے؟ مذبح بناتے. آج آپ بادشاہی کی بات کرتے, مذبح آپ کے سامنے پہلے سے بنا ہے. یہ ایک مسٹری کی آرٹ ہے, اس نے یہ مذبح بنا دیا ہے, اس نے آپ کے لیے تیار کر لیا ہے, لیکن ابھی تک آپ کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا. ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ اگر اس مذبح پر کسی نے برکت پائی ہے, میں نے کس طرح سے خدا کی بادشاہی کو فالو کرنا ہے. یہاں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ بن چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہودا اسکریوتی جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوا دیا تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں نہیں پتا, یہ خدا کو پتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم کسی کی بابت نہیں کہہ سکتے, لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت, اپنی پوری عقل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو مبارک ہے. اور جب آپ کے پاس عقل ہوگی تو پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو پھر ہی مضبوطی کے ساتھ چل سکیں گے. جب آپ کے پاس قوت ہوگی تو پھر ہی آپ اس کے کلام کو بیان کر سکیں گے. اب برا جب اس کتاب کو کھولتا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہی میں یوحنا عارف تو دیکھ رہا ہے, وہ تو بہت لکی ہے. میں سمجھتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ تیسرے آسمان پر تخت بھی دیکھ رہا ہے, وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہ تو کوئی زمین تو نہ تو کوئی آسمان, کہیں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا. اب وہاں پر 24 بزرگ ہیں. 24 بزرگ کا مطلب کہ 12 قبیلے اور 12 رسول ملا کے کتنے بن گئے؟ 24 بزرگ بن گیا. وہ قدوس قدوس تخت کے سامنے کہتے ہیں. اب وہ روتا ہے, زار زار روتا ہے, روتے جاتا ہے. یوحنا عارف رویا میں ہے, پھر بھی رو رہا ہے. کہتا ہے کہ میں کیا کروں, یہ برداشت سے باہر ہے. نہ کوئی آسمان نہ کوئی زمین, کوئی ایسا ایک شخص, کوئی فرشتہ, کوئی جاندار, کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کتاب پر غالب آئے اور اس کتاب کو کیا کرے؟ کھول سکے. لیکن ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو حکمت رکھتے تھے, جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں, اور قدوس قدوس کہتے ہیں کہ تو کیوں گھبراتا ہے, نہ رو. یوحنا عارف کو بزرگ کہتا ہے کہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق ایک یا یہودا کا ببر, یعنی خدا کا ذبح کیا ہوا برا, کیا ازل سے ذبح کیا ہوا برا, وہ اس کتاب پر غالب آئے گا. اور وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں, 2 کتاب ہمیں ملتی ہے, کتاب حیات اور ایک کتاب جس میں وہ آفتیں, وہ 7 مہریں قلم بند کی گئی. باہر سے بھی اسے لکھ دیا گیا, اندر سے بھی اسے لکھ دیا گیا, اور اس پر چھاپ لگا کر اسے بند کر دیا گیا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کتاب کو کھولا تو پھر آپ کلام مقدس کو پڑھ سکتے. وہاں آپ کو سفید, لال, کالا, زرد, وہ سارے گھوڑے آپ کو ملیں گے. لیکن پھر آپ کو پھر ایک سفید گھوڑا ملے گا, لیکن اس پر کوئی آفت نہیں. یوحنا رسول کہتا ہے کہ پھر میں کھلے آسمان کو دیکھتا ہوں, اور اس پر سوار جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ سے مانند ہے, اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوہے کا عصا ہے.
ادھر یہ نہیں لکھا کہ عصا، لکھا ہے کہ لوہے کا عصا ہے، یعنی انصاف کا۔ اب وہ انصاف کے لیے نکلتا ہے، اور اس نے سفید پوشاک پہنی ہے، اور اس کی پوشاک پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی بادشاہی کا مالک۔ وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دلہن کو جو آراستہ ہے، جو شہر کی مانند ہے، جو تیار بیٹھی ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادلوں میں پھر سے آ رہا ہے، اور وہ ساری فوج، اس کی کابینہ، وہ مقدسین جو پہلی قیامت میں شریک تھے، جن کو عدالت مل چکی تھی، جنہیں بادشاہی میں پہلے سے عدالت مل چکی، ان پر اب دوسری موت نہیں، وہ خوش ہیں، وہ مسیحا کے ساتھ بادلوں پر آ چکے ہیں، بادلوں میں آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلے وہ مردے اٹھ کر ہوا میں اڑائے جائیں گے، اس کا استقبال کریں گے، پھر جو باقی بچ جائیں گے، رہ جائیں گے، اگر ہم زندہ ہوئے تو رہ جائیں گے جو باقی، پھر وہ بادلوں میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ تو اگر آپ اس چیز کو بات سوچیں کہ خدا میں یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی، ہر مسیح کی زبان میں یہی نعرہ ہوگا ایسٹر والے جوش کے ساتھ، یسوع مسیح زندہ ہو گئے جی تیسرے دن مردوں میں۔ اور بھائی زندہ تو ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد خدا میں یسوع مسیح نے کہا اس بادشاہی کی بابت، صرف یہ کلام ادھر لگا کے یا گھر کی چھت پہ رکھ کے یا ٹیبل پہ رکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا میں یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ وہ زندہ تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کے پاس بشارت ہے، کاملیت ہے، آپ کے پاس روشنی ہے اب۔ تو جب آپ بادشاہی کی کبھی بھی بات کریں تو بادشاہی کی بابت آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بادشاہی کی بابت آپ نے سیکھا ہونا چاہیے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، کیوں جمیل بھائی ہمیں پتہ ہے اس شہر جانا ہے، فلانی گلی ہے، یہ مکان نمبر ہے، تو بھائی اگر آپ کو اس ڈیسٹینیشن کا نہیں نہ پتا تو پھر آپ بادشاہی کی بات نہ کریں، کیونکہ جب رسول جو اتنے قریب تھے یسوع کے، یعنی کہ جس طرح ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ یسوع کے بالکل قریب تھے، انہیں پتہ تھا ہر ایک چیز کا۔ انہیں یسوع کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، یسوع نے ان پر کوئی چیز ابھی عیاں نہیں کی، یسوع نے کہا یہاں پر ٹھہرے رہنا۔ انہوں نے بالا خانہ میں رات دن محنت کر کے قوت کے لباس کو حاصل کیا۔ توما کو یقین نہ آیا، لیکن جب یقین آیا تو وہ پرسیکیوٹ ہوا، اس نے ظلم و ستم کو سہا۔ اسی لیے کلام مقدس میں ملا ہے کہ تو اپنی سلیب کو اٹھا اور اپنی خودی کا کیا کر، انکار کر، یعنی کہ سلیب لکڑی نہیں اٹھانی، اس پرسیکیوشن کو سہنا ہے مسیح میں۔ لان تان بھی کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا میں ایسا خادم ہے جسے کوئی کریٹیسائز نہیں کرتا، کرتے ہیں نا جی، اگر اتنے کوئی اٹھ کے جان کہ پاسٹر پیٹر گھنٹہ بولتا پیا ہی اسی آک گئے ہاں، بڑا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا خادم نہیں جسے پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یاد رکھیے کلام مقدس میں خوشخبری ہے، وہ کہتا ہے کہ جب جب تم میرے نام سے ستائے جاؤ گے تمہاری سرفرازی بڑھتی جائے گی۔ جب لوگ تم پر لان تان کریں گے، جب لوگ تم پر الزام لگائیں گے تو تمہاری سرفرازی کیا ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ مت فکر کرو کل کیا کھاؤ گے، کل کیا پیو گے۔ تم نہ تو اپنی زندگی کا ایک دن بڑھا سکتے ہو، نہ تو اپنی زندگی کا ایک دن کم کر سکتے ہو، تو کیوں تم کل کی مانند فکر کرتے ہو؟ فکر کرو تو اس بادشاہی کی کرو جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ تو اگر جگہ نہ ہوگی تو رہیں گے۔ آج ہم 2, 2.5, 3 مرلے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ہمیں مل جائے، پھر بھی بعض کا تو ایسے ہوتے دنیا سے کوچ کر جاتے ملتی نہیں، لیکن اس بادشاہی میں اگر جگہ نہ ہوگی تو پھر یاد رکھیے وہ تو مقدسین ہیں ہی، وہ تو روحیں ادھر رو چلا رہی ہیں، وہ تو کہہ رہی ہمارا انصاف کر، ہمیں بھی جگہ دے۔ اس نے کہا تمہارے بھائی، اب بھائی بہن کون ہے؟ جو یسوع کے نام سے مریں گے، جو اس کے نام سے پرسیکیوٹ ہوں گے۔ اب ان کی بابت روحوں سے کہہ رہا تمہارے کچھ بھائی زمین پر باقی ہیں جن کا تمہارے ساتھ ملنا لازم ہے، ضرور ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایسٹر کا مطلب ہے ریزوریکشن ڈے، یعنی اب آپ کو پتا کہ یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ اب یہ نہیں بات ذہن میں رکھنی نبیوں کی فلانی، وہ گزر چکا ہے جو گزر چکا ہے، لیکن اب مکاشفہ کی طرف غور کریں جو وقت آنے والا ہے۔ مقدس موسیٰ نے کر دیا جو کرنا تھا، بحر کلزم، یشوع نے یردن کو پار کروا دیا، ایلیاں نے وہ کر دیا، الیشا شگرد بنا اس کا، بڑے بڑے نبی آئے، یرمیہ آیا اس نے رویا چلایا دعا کی، نہمیہ نے یرو کی دیواروں کو کھڑا کر دیا، سب نے کر دیا جو کرنا ہے۔ لیکن جب آپ جو زندہ باقی آپ بادشاہی کے بارے میں سیکھیں کہ جب یسوع نے واپس آنا ہے تو میں اس قابل ہوں، میری پیمائش پوری ہے، میں ناپ تول میں پورا نکلوں، مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں، نہ آپ اپنی بہن کو بچا سکیں گے، نہ بھائی کو، نہ بیوی کو۔ ہاں
آپ خدا کے کلام میں سے تعلیم دے سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، عمل کرنا ان کا ہے، ہم خادم ہونے کے ناطے سکھا سکتے ہیں۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، خادموں پر لوگ الزام لگاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ جب آپ چرچ میں آئے ہیں تو آپ بیمار ہیں، آپ خادم کے پاس آئے ہیں، آپ نے کہا میرے لیے دعا کرو، خادم کیا آپ کو نہ کرتا ہے؟ کبھی وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر میں راشن نہیں، بھائی صاحب میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے مہیا کرے، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ بیمار ہے، تو کیا خادم انسان نہیں؟ جب وہ مذہبے پر ہوتا ہے، وہ آپ کو کلام میں یہ کہتا ہے؟ وہ کلام میں کبھی کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے لیے دعا کرو، میری بچی بیمار ہے؟ وہ پہلے آپ کو تعلیم سکھاتا ہے۔ تو آپ خادم کے لیے درد نہیں رکھتے؟ آپ نے کبھی پوچھا اس سے دعا کے بعد کہ سر آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ آپ کے بچے بھوکے تو نہیں؟ وہ اپنی ساری مصیبتوں کو بھول کر آپ پر ہاتھ رکھتا ہے، آپ پر دعا کرتا ہے، آپ کو بادشاہی کے بارے میں سکھاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی خدا کے خادموں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اسے یہ لالچ ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ بھائی اس کا سروکار خدا کے ساتھ ہے، اگر وہ کوئی کچھ کرتا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ لیکن آپ کبھی بھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ خادم بھی روتا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اسے بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ آپ 15 لوگ جنازے پر رو رہے تھے، وہ اکیلا آپ کے لیے برکت مانگتا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بیماریوں کی حالت میں لے آتے ہیں، وہ گھبراتا نہیں، لیکن اس کا بچہ پیچھے مر بھی رہا ہو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ پہلے میں اس کلام کو سنا دوں، اس بادشاہ کی خوشخبری کو سنا دوں، تو پھر ہی میں کوئی اور کام کروں گا۔ تو کبھی بھی اپنے خادموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ خادم جس طرح رسول وسیلہ بنے، توما نے دیکھے کدھر سب کانٹیننٹ میں خدمت کی، خدا کے خادم آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ آپ کتنا سے پڑھ لیں گے، آپ لائن کو پڑھ لیں گے، لیکن اس کا جو راز ہے، جو مسٹری ہے، وہ آپ کو خادم ہی بتا سکتا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو خادم ہی بتا سکتا ہے۔ آپ بائبل کو شروع کریں گے، پڑھتے جائیں گے لائن، وہ تو نرسری کی کتاب ہو، 10ویں کی کتاب بچہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، سکون سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب بورڈ کے پیپر آتے تو بورڈ والا اس طرح سے سوال کو گھما دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے خود پیپر دیے، وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، سوال وہی ہوتا ہے لیکن وہ سوال کو گھما دیتا ہے، اس کی سینس نہیں پتہ چلتی۔ تو خدا کے خادم آپ کے لیے وسیلہ ہے، اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت پر کیا رکھو؟ یقین رکھو۔ ابھی آپ نے یقین کے ساتھ سیلیبریشن کر دی کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ سارے جو جائیں گے یہ بھی جی اٹھیں گے، لیکن جی اٹھنے کا یہ نہیں مطلب کہ ڈائریکٹ بادشاہی میں داخل ہوں گے، ہر ایک کے کام کے موافق۔ تو آج یاد رکھنا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے بادشاہی کی بات کی زندہ ہو کر، اسی طرح آپ نے بھی اب بادشاہی کے بارے میں سکھانا ہے لوگوں کو، مکاشکاب کے بارے میں سکھانا، تاکہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا میں یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے۔